السلام علیکم ناظرین، کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں روحامہ یونس اینڈ یو آر واچنگ پروگرام ٹوڈے ود اویس خان۔ ناظرین، خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں پہ ہم ڈفرینٹ جو ہماری لیٹسٹ خبریں ہوتی ہیں ان کے متعلق اپنے اینالسٹ اویس خان صاحب سے تجزیہ لیتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہم کن ٹاپکس پر اپنے اینالسٹ اویس خان صاحب سے انالیسز لیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل بخشی کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان کے مطابق انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک غیرت مند قوم کہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، بھارتی میجر گورو آریہ جو ہیں ان کی بلوچستان پر حملے کی پیشن گوئی جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، برطانیہ ترکی کے ساتھ رواں ہفتے میں آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء اسلام کے جو سابق لیڈر ہیں مولانا اجمل قادری، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، انہوں نے ٹیل ایویو آفیشلز کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ان کو اسرائیل بھیجا تھا۔ پھر ناظرین، ہم کچھ ملکی سیاست کے بارے میں بات کریں گے کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے وہ استعفوں کے متعلق کچھ کنفیوژنس کا شکار ہیں۔ ساتھ ہی ناظرین، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے جو جنرل سیکرٹری ہیں محمد علی دورانی صاحب، انہوں نے اپوزیشن رہنما شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ان تک ایک پیغام پہنچایا ہے، پیر پگاروں کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری نظام کو مضبوط کرنے میں مدد دیں اور اسمبلیوں کو نہ چھوڑیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو لنک کریں گے ہم جو فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے اور اب حکومت کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن کو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھائے، اور وہ راستہ حکومت نے انہیں دکھا دیا ہے اور وہ ہیں مذاکرات۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے اینالسٹ اویس خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کا بھی بہت شکریہ روحامہ، یہ کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک اور خاص کر ان لوگوں کا، ان ناظرین کا جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنے سوالوں کے ذریعے۔ بالکل اویس خان صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنرل بخشی کی، وہ ہم کلپ بھی چلائیں گے، اپنے ناظرین کو بھی سنائیں گے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک غیرت مند قوم کہا ہے اور انہوں نے پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان نے ان کو لڑنا سکھایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اصل میں سارکسٹکلی بات کی ہے، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ بالکل، آئیے ناظرین ہم وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ دو چیزوں نے آپ کو بچایا، ایک پاکستان نے، ایک سردار پٹیل نے۔ پاکستان نے حملہ کر دیا، انہوں نے نہیں انتظار کیا، انہوں نے شانتی کے نعرے نہیں لگائے، لیکن جو کچھ بھی آپ کہہ دو، ان میں اتنی تو شرم تھی کہ آزاد پاکستان کا جو پہلا گورنر جنرل تھا وہ ایک مسلمان تھا، جناح، اور ہمارا کون تھا؟ لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن۔ پیار تھا صاحب، عشق 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 تھا۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو دور تھوڑی نہ جانے دیا جا سکتا ہے، تو بس آپ رہیے صاحب۔ جی اویس صاحب۔ جی، یہ بیسیکلی وہ میرے خیال سے جنرل بخشی صاحب جو ہیں اپنی جو آڈینس ہے اس سے بات کر رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ انہوں نے پاکستان کو غیرت مند کہا، اصل میں وہ اپنے جو لیڈرشپ تھی شروع کی، جو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہماری شروع کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے آرمی کو مضبوط نہیں کیا، اور اس حوالے سے سرکسٹکلی اپنے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بھائی کہ پاکستان نے جو ہے، ہم تو نہیں کر رہے تھے، ہم تو آرمی کو اپنی کو ڈیولپ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم تو اس پر اپنا زیادہ تر فوکس نہیں کر رہے تھے، ہم دوسرے سیکٹرز پہ زیادہ فوکس کیا ہوا تھا۔ جو انڈیا پاک جب پارٹیشن ہوئی اس کے فوراً بعد کی جو پٹیل، سردار پٹیل کا بھی انہوں نے ذکر کیا، زیادہ تر انٹرسٹڈ تو وہ آرمی کی طرف تو تھے ہی نہیں کہ ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پاکستان تھا جو ہے وہ غیرت مند لوگ تھے، وہ آپ پر حملہ انہوں نے کیا کہ جو 48 کی جنگ بتا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، آپ کو یاد جو آزاد کشمیر ہمارا آزاد ہوا، اس سے پہلے جو ہے ہمارا گلگت بلتستان کے لوگوں نے تو وہ خود ہی جو ہے وہ خود جنگ لڑ کر جو ہے آزاد کر دیا۔
تو وہ بیسیکلی وہ بتا رہے تھے کہ بھئی ہم تو سوئے ہوئے تھے. وہ بیسیکلی اپنی آڈینس کے حوالے سے بات ہے کہ ہمارے جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنے آرمی کو مضبوط کرنا, اسے اسٹرانگ کرنے کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا تھا. اور یہ پاکستان تھا جو ہمیشہ جو ہے ہمارے اوپر حملے کرتا یا ہمیں جو ہے جنگوں میں مارتا لتاڑتا گیا, تو ہم مجبور ہوئے کہ پھر ہم بھی آرمی کی طرف آئیں. تو یہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ آپ کی کوئی تعریف کر رہے تھے. وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی اس نے ہمیں مجبور کیا. ہم تو امن کی لیے, ہمارے لیڈرشپ جو تھے وہ چاہ رہی تھی کہ امن کے ساتھ رہیں گے, ہمیں تو جنگ و جدل کی تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ پاکستان تھا, اس نے کہا نہیں بھئی آپ امن شمن کی بات کریں گے, میں نے تو آپ کو مارنا ہے. تو اپنی وہ آئیڈینس سے تو پھر اس کے بعد ہم نے جو اپنی آرمی, انڈین آرمی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی بھی وہ مطمئن نہیں ہے کہ جتنا ریسورسز یا فنڈز جو ہیں انڈین آرمی کے اوپر لگانے چاہیے نہیں لگائے. اور وہی بات وہ سرکسٹکلی بتا رہے تھے, وہ طنز کر رہے تھے اپنے لوگوں پر کہ پاکستان تھا جس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے کہ بھئی جو ہے ہم اپنی آرمی کے اوپر جو بھی تھوڑا بہت ابھی وہ ان کے نظر میں بہت کم ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے زیادہ جو ہے اس وقت آرمی کے اوپر, خاص کر مودی کی گورنمنٹ آنے کے بعد تو بہت زیادہ جو ہے جتنے بھی ان کے جو فنڈز ہیں وہ کبھی وہ S-400 خرید رہے ہیں, کبھی رافیل خرید رہے ہیں, کبھی کیا چیز, کبھی کیا کون سا میزائل, کبھی اسرائیل سے ڈرون لے رہے ہیں, کبھی امریکہ سے نئی نئی ٹیکنالوجی کی جدید چیزیں. تو وہ بیسیکلی ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے تو اپنی بھی ضرورت ہے کہ بھئی جو جس طرح ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک نیا جو بلاک بننے جا رہا ہے, چائنا, رشیا, پاکستان, ایران اور ترکی کے ساتھ پورا بلاک بن رہا ہے. ایک نیا جو ہے جیو پولیٹیکل, جیو اسٹریٹجک ایک دنیا بنتی جا رہی ہے, نئی دنیا, نئی گروپنگ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے وہ ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کام ان کا یہ بھی ہے کہ بھئی انڈیا کو آگے سامنے رکھ کر ایک فائدہ یہ ہو کہ ان کو الجھا کے رکھیں. چین جو کیونکہ پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے جنگ و جدل میں رہے, وہ ترقی کرتے رہے, تو اب انڈیا کو سامنے لائے. اب انڈیا کے لوگ اگر سمجھدار, ان کی گورنمنٹ سمجھدار ہو تو وہ سمجھ جائے جو ویسٹرن جو جن کے وہ دمچھلا اس وقت بنے ہوئے ہیں کہ وہ اسلحہ جو ابھی وہ ان کا اسلحہ بک رہا ہے نا, اسرائیل کا اسلحہ بک رہا ہے, کیونکہ ان کی جنگ ہوگی ان کا کیا فائدہ ہوگا. اگر جنگیں نہیں ہوں گی تو اسلحہ کون خریدے گا. اسرائیل کی اتنی بڑی انڈسٹریل امپائر جو ہے وہ, اگر آپ دیکھیں نا, یہ پوری یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ شروع سے اس طرح ہوتا رہا کہ اگر کئی جو ایسی قومیں تھیں, جب میں اگر ذکر کروں گا تو پھر وہ کہیں گے کہ بھئی ایسی قومیں تھیں, وہ خاص کر جو جس کا طرح اسرائیل سے ہے, بنی اسرائیل جو یہودی, وہ بیسیکلی وہ شروع میں بھی اسی طرح کرتے تھے, وہ پرانے وقتوں میں بھی کہ دو قوموں کو آپس میں لڑایا اور اپنا اسلحہ بیچتے تھے. تو وہی چیز ابھی تک, تو دو مقاصد ہیں, ایک لڑانے سے اپنے اسلحے کی فیکٹریاں جو ہیں وہ جو چلا رہے ہیں وہ بکے گا. اگر جنگ و جدل لڑائیاں نہیں ہوں گی تو اسلحہ کون خریدے گا. جس طرح وہ کہہ رہا ہے یہ جنرل بخشی کہ بھئی یہ تو پاکستان تھا کہ اس نے پہلے 48 میں ہمارے حملہ کیا, آزاد کشمیر, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے قبضہ کر لیا. گلگت بلتستان کی تو بات ہی کچھ اور ہے, وہ تو خود انہوں نے وہاں کے لوگ اٹھ گئے تھے اور انہوں نے ڈوگرا راج کو جو ہے خود ختم کر دیا تھا. اور اس کے بعد جب 48 میں یہ کشمیر کے حوالے سے جب فوجیں وہ لے کر آئے, کیونکہ ہم جو ہمارا جو پارٹیشن ہوئی تھی اس کے مطابق تو ریاست کے جو لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. تو وہ پلیبسٹ کے بجائے جب انہوں نے ان کا جو مہاراجا ہے اس نے ہلاک کرنا کہ کیا, اس نے فوجیں بلائی تو فوجیں آئیں, تو اس کی ریئیکشن میں پھر ہمارے جو اس وقت کے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے قائد ہیں انہوں نے حکم دیا جنرل گریسی کو, تو اس نے انکار کیا. تو اس کے بعد جو ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ ہیں وہ آئے, انہوں نے جنگ کی, تو یہ آزاد کشمیر ہوا. اور اگر اس وقت اگر انڈیا نہ جاتا UN میں تو یہ سارا کشمیر آزاد کر چکے ہوتے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ بیسیکلی جنرل بخشی جو بتا رہے ہیں اس میں خوش ہونے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں, وہ بلکہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں اپنی عوام کو کہ بھئی ہم تو, ہمارے جو لیڈرشپ تھے, سردار پٹیل تھا یا گاندھی تھے یا نہرو, وہ تو امن کی بات کرتے, فوج پر اتنا نہیں اس پر فوکس کرتا. وہ تو پاکستان تھا کہ پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کرتا رہا ہے, ان کو مارتا رہا ہے ان کی نظر میں. تو حالانکہ بالکل اپوزٹ بات ہے کہ وہ جو کشمیر کے حوالے سے جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے, وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پلیبسٹ ہونا, جو ادھر کے لوگوں کی رائے تھی, اور لوگ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے, کیونکہ وہ جو پارٹیشن کا اصول تھا کہ لوگوں کا, جس طرح آپ کا NWFP جو KP اب ہے وہاں بھی الیکشن ہوئے, سندھ میں بھی رائے شماری ہوئی, پنجاب میں بھی, تو جن ایریاز
ایریاز میں بنگلہ دیش جس کو جو آپ کا ایسٹ بنگال تھا ادھر بھی تو بنگلہ دیش پاکستان ایسٹ پاکستان تھا, تو لوگوں نے جو ہے ووٹ دے کر ان ایریا میں پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنے کا فیصلہ کیا. تو وہی اصول جو ہے کشمیر میں بھی ہونا چاہیے تھا اگر وہ امن کی بات کرتے. تو اچھا مزے کی بتاؤ 1957 تک تو کشمیر کا انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ اٹوٹ ٹانگ ہے, 1957 تک یہ بات نہیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کشمیر اٹوٹ ٹانگ کا راگ الاپنا شروع کر دیا نا, جو حقیقت جو اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹیز تھی, جو حقیقت تھی, جو تاریخی پس منظر تھا کشمیر کے حوالے سے, تو انہوں نے کیا. تو یہ بیسیکلی ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑی تعریف کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کو نیگیٹیولی بتا رہے ہیں کہ ہم تو ہماری لیڈرشپ تو شروع سے چاہ رہی تھی کہ امن ہو, ہمیں فوج بنانے کی کیا ضرورت ہے. یہ پاکستان تھا جس نے ہمیں اتنا مارا کہ ہم مجبور ہوئے, یعنی پاکستان اتنا غنڈا تھا, وہ چھیڑتا رہا تھا جس طرح, اور پھر وہ ہم شریف تھے تو پھر مجبوری طور پر غنڈے سے بچنے کے لیے جو ہے ہم نے بھی آرمی کی طرف فوکس کی. تو یہ ایک وہ کہنا چاہ رہی ہے, اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ جنرل بخشی آپ کی کوئی تعریف کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی اپنے لوگوں کی طرف اپنے ان کو بتا رہے ہیں, متوجہ ہیں, ان سے وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ بڑی نائل تھی, ان کو وہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز جو خطرات تھے وہ شروع سے ہی نہیں سمجھ رہے تھے, انہوں نے فوکس نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہمیں مارے بھی پڑتی گئی. اور ابھی تک جو ہے وہ سب بتا رہے ہیں کہ جتنا فوکس ہونا چاہیے آرمی میں وہ ابھی تک نہیں ہے. تو اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, اس میں اس لیے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیرت مند تھے یا انہوں نے ہمیں مارا. وہ بیسیکلی آپ کو بتانا اپنے لوگوں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے معصوم تھے, ہم تو بڑے جو ہمارے لیڈرشپ تھی وہ تو جو اصل خطرہ تھا پاکستان کا اس کو کبھی دیکھے ہی نہیں تھا, وہ تو امن کی طرف سوچ رہے تھے. تو پاکستان نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم بھی اپنی فوج یا اسلحے کی طرف جو ہے اسلحے کی دور میں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو خاص کر جو مودی کی گورنمنٹ کے بعد ہے وہ سچویشن ہے. جی ٹھیک ہے. ویسے صاحب بھارت کی جارحیت کی بات کرتے ہیں کہ بھارت کے جو میجر گورو آریہ ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ 10 سے 15 دنوں کے دوران بلوچستان میں پاکستانی فورسز پر حملہ کیا جائے گا, اور ان کی وہ پریڈکشن اب جا کے جو ہے اصل رنگ اختیار کرتی ہے. جی بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. ان کا ایک انڈیا کا کوئی چینل تھا جس کے اندر ہمارے ریپبلک تھا یا ٹوڈے آن لائن تھا, انڈین ٹوڈے تھا, مجھے اب یاد نہیں ہے, لیکن اس میں وہ بیس چل رہی تھی, ان کی آرگومنٹس چل رہے تھے بٹوین ہمارے چوہان صاحب کے جو اس وقت وزیر اطلاعات تھے, ابھی وہ وزیر جیل خان آزاد ہیں, اس وقت وزیر اطلاعات ہے, تو وہ اور میجر گورو آریہ جو ہے ایک پروگرام میں تھے. تو ادھر ان کی گفتگو چلی, تو جب انہوں نے کانفرنٹ کیا میجر گورو آریہ کے جھوٹ کو, تو پھر انہوں نے تنگ آ کر, یا وہ کہتے ہیں نا جب ریئیکشن ان کو پکڑا لیا, ان کو چوہان صاحب نے جو ہے ان کو بات نہیں کرنی دی, ان کی ہر جھوٹ کو ایکسپوز کیا, تو وہ پھر اس حد تک آگے کہ انہوں نے کھلا چیلنج کیا یہ. اور میں تو حیران ہوں پاکستان گورنمنٹ یا پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس بات کو کیوں نہیں اٹھا رہے کہ بھئی وہ خود وہ بندہ ٹی وی پہ کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں, اور دیکھیں اس کے 15 دنوں بعد تو خیر نہ ہوئے, لیکن کل جو ہے ہمارے جو ہے بہت بڑا نقصان ہوا, جو بم دھماکے میں آپ کو پتہ ہے 13 جو ہمارے ایف سی کے نوجوان شہید ہو گئے. تو یہ جو چیز ہے وہ جو اس نے بات کی تھی اس وقت 15 دن پہ نہ ہوا, لیکن اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے یہ واقعہ ہو گیا. اور یہ تو ہمیشہ سے شروع سے یہ بات تھی. پہلے تو چونکہ نواز شریف نون کی گورنمنٹ تھی, اس دوران میں یہی ہوتا تھا, آپ کو بلوچستان کے اندر جو بھی چائنیز ہمارے لوگ ہوتے تھے, جو چائنیز کام کر رہے تھے, انجینئرز ہوتے تھے, یا جو آپ کے قبائلی علاقے ہوتے تھے, ان میں جو زیادہ تر جو پاکستان کے اندر سورش تھی وہ ان فیکٹرز سے, جو آپ کا انڈیا اس وقت انہوں نے سارے بنائے ہوئے نا افغانستان کے اندر, جو اپنے آپ ان نے ڈفرینٹ آفیسز کھولے ہوئے پورے ہمارے مغرب سائڈ پر. تو وہ کس لیے, وہ بیسیکلی راہ کے دفاتر ہیں جو وہ ڈفرینٹ انہوں نے کچھ بتا رہے ہیں کہ بھئی ادھر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں افغانستان کے اندر یا کیا. اس کے پیچھے حقیقت میں وہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. جو کلبھوشن یادو, آپ کو اس کا بھی پتہ ہوگا کہ پاکستان نے پکڑ لیا, اور آپ کو اس کے آپ کو خوشی ہوگی کہ عالمی عدالت نے انڈیا کا وہ جو انہوں نے کیس کیا ہوا تھا کہ بھئی ان کو جو ہے ان کے اوپر جو الزام ہیں اس کو ہٹا کر ان کو آزاد کر دیا جائے اور ان کے حوالے کر دیا جائے ان کی عدالت کے حوالے, تو انہوں نے ان کے اس دعوے کو جو ہے ختم کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ بیسیکلی ایک ٹیررسٹ تھا, اور اس کو جو ہے پاکستان کا رائٹ تسلیم کر لیا گیا کہ انہوں نے صحیح پکڑا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے. تو یہ دنیا کے سامنے ہم لوگ ناکام رہے. ہماری جو پچھلی گورنمنٹ تھی خاص طور اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا, کبھی افغانستان کے اندر, افغانستان سے ہمارے قبائلی علاقوں میں زیادہ تر بلوچستان میں سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے. تو یہ اور گورو آریہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ راہ کا جو ہے نا اسپوکس پرسن
پرسن ہے جو کہ وہ کام کرتا ہے, وہ بولتا ہے, میڈیا پرسن ہوتا ہے نا, جس طرح ہمارا ISPR ہے, تو یہ وہ اس طرح ان کا یہ ریٹائرڈ میجر ہے, وہ ایز اے رہا کا اسپورٹس پرسن کے طور پر, اور وہ جو بات اس نے اس وقت کی 15 دن بعد تو نہیں ہوا لیکن کل ہوا, اس طرح کے واقعات. تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے جو کنسرنڈ ادارے ہیں, اس کو پوری دنیا میں بتانا چاہیے. جس طرح وہ تو پروپیگنڈا کر رہے تھے, آپ نے سنا ہوگا کہ ہم اپنی حقیقت بات کو بھی پراپرلی جو ہے دنیا تک نہیں لے جا سکے. تو اس کا مطلب ہے there is something wrong with our policy, کہ ہم اپنا مدعا جو ہے ہم حقیقت پر ہوتے ہوئے, سچا حق پر ہوتے ہوئے اپنا بات جو ہے دنیا تک نہیں پہنچا سکتے, جبکہ وہ جھوٹ جو ہوتا ہے, پروپیگنڈا جو ہوتا ہے, اس کو بھی پوری دنیا تک پہنچا دیتے ہیں. اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں بار بار کہ لوگ, دنیا جو ہے پورے سچ سمجھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کیس میں پاکستان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں اپنی اسٹریٹجی جو ہے ریئیکٹیو ہونے کے بجائے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور اس کو جو ہے پورے دنیا پہ ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ کام کر رہا ہے انڈیا. اور اس سے پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ دونوں نیوکلیر پاور ہے. اگر پھر پاکستان نے پھر ریئیکٹ کیا, اور آپ کو پتہ ہے میں پیچھے بتاتا بھی تھا کہ جس طرح انڈیا کی صورتحال انٹرنل ہے, ایکسٹرنل جو پریشر آیا ہوا ہے چائنا کی طرف سے, اگر آپ انڈیا کے چاروں طرف دیکھیں جتنے بھی ملک ہیں اس وقت, آپ بتائیں نا کون سا ملک جو ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ ہے. آپ نیپال کو دیکھیں, بھوٹان کو دیکھیں, مالدیپ کو دیکھیں, ایون بنگلہ دیش, پاکستان, چائنا, تو یہ آپ دیکھیں نا سارے ملک جو ہیں اس کے جو ہے اس وقت پاکستان جو انڈیا کے ہے جو ہے وہ مخالف کیمپ میں آ گئے ہیں. تو کچھ تو اس طرح کی سچویشن ہے نا جو وہ اب ایسا کر رہا ہے تمام خطے کے ملکوں جو وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. اور اس میں چائنا کے بھی ایک بہت بڑا رول ہے. تو انڈیا وہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی مجھے کارنر کر دیا گیا خطے کے اندر, تو کارنر کر دیا, تو انٹرنلی ایکسٹرنلی بھی کارنر ہو گیا. انٹرنلی بھی آپ دیکھیں کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون, کبھی سکھوں کے حوالے سے جو ابھی آپ دیکھیں پورے سکھ جو ہیں فارمرز کے شیپ میں جو قانون آیا وہ ابھی تک روڈوں میں کتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, پریشر ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ کوئی بھی ایسا اقدام کر سکتے ہیں. یہ بار بار ہر پروگرام میں ہم بتاتے ہیں. تو یہ جو ہے پاکستان جو ہے, مجھے یقین ہے کہ پاکستان پریپیئر ہے, اسے پتہ ہے کہ کہاں سے تھریٹ ہے, ایکسٹرنل تھریٹ کہاں سے ہے, انٹرنل کہاں سے ہے, اور وہ ان سارے چیزوں کو میں جو آپ نے گورواریہ میجر کی بات کی نا, اس نے جو کھل کر بتایا کہ 15 دن کو اس حوالے سے جو دہشت گردی کی بم دھماکہ, تو یہ ہمیں چاہیے کہ پوری دنیا میں ساری دنیا کو ایکسپوز کرنا چاہیے یہ فیکٹ کہ یہ دیکھیں اصل انڈیا جو ہے دنیا میں ٹیررسٹ کون ہے, انڈیا ہے. وہ دیکھیں یہ پاکستان میں دیکھیں دھماکے کرا رہے ہیں ہمارے جو ہے, وہ لڑنے کی ان کو ڈائریکٹ نہیں ہے, طاقت قوت نہیں ہے. تو یہ 5th جنریشن وار میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو انٹرنل کانفلکٹس کو اٹھاتے ہیں, ادھر پیسہ لگاتے ہیں, آپ لوگوں کو جتنے بھی آپ کو پتہ ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی تم ہوتے ہیں نا, لوگوں کے کنسرن ہوتے ہیں یا مخالف آوازیں ہوتے ہیں, ان کو اٹھا کر ان کی ٹریننگ کر کے, ان کے برین واشنگ کر کے ان کو پھر اس ملک کے اگینسٹ لڑایا جاتا ہے. تو 5th جنریشن وار کا یہ, اور اس کا پروپیگنڈا بھی جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ابھی تک میں سمجھ رہا ہوں کہ ریئیکٹیو رول میں رہا ہے, اس کو ریئیکٹیو رول سے ہٹ کے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. نہ صرف ان بارڈر کے حوالے سے, صرف ملٹی جو پروپیگنڈا وار کے حوالے سے 5th جنریشن پرو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ان کو جو ان کے اٹیک ہے پاکستان 5th جنریشن, اس حوالے سے بھی جو ہے نا پرو ایکٹیو جو ہے دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ساری دنیا میں جو پاکستان کے اندر بدامنی بم دھماکے ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے انڈیا ہے. اور انڈیا کو کون سپورٹ کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے, اسرائیل اور US. تو یہ پورا ایکسپوز کرنا چاہیے, اب کھل کے میدان میں آنا چاہیے. اب یہ کب تک ہم جو ہے اپنے جو ہے ہمارے یہ ہمارے بہن بھائی جو ہماری حفاظت کے لیے مورچوں پر کھڑے ہوئے ہیں, جو اپنے ڈفرینٹ اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, اور وہ اس طرح شہید ہو رہے ہیں بم دھماکوں میں. تو یہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ریئیکٹیولی جو ان کی پالیسی ہے اس کو چینج کر کے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, تاکہ اگلا دشمن جو ہے نا دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے 10 مرتبہ سوچے کہ اگر بھائی ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہمیں اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی بیسک پالیسی ریئیکٹیو پالیسی سے کو چینج کر کے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسا وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں اور بات کریں گے ہم برطانیہ اور ترکی کے درمیان جو تجارتی معاہدہ طے پانے جا رہا ہے اس کے متعلق بھی بات کریں گے. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیجیے, کویشچنس کیجیے, ہم ان کویشچنس کے آنسرز آپ تک ضرور پہنچائیں گے. وی ول بی رائٹ بیک. Intelligence-based fintech solution provider. We believe
empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, in support systems. We treat clients as our partners. Core values, accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. ویلکم بیک ناظرین، اپنے پروگرام ٹوڈے ود آواز خان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم نے بات کی انڈیا کے متعلق. اب بات کچھ کرتے ہیں برطانیہ اور ترکی کے متعلق کہ منگل کو برطانیہ، ویسا میں آپ کی طرف آؤں گی کہ منگل کو برطانیہ اور ترکی کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ طے پانے جا رہا ہے. اور اس معاہدے سے پہلے میں ایک صاحب ہیں محمد ارشاد صاحب، ان کا ایک کویشچن میں ایڈ کرنا چاہوں گی. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ ایکٹرز کام کر رہے ہیں وہ سب را فنڈڈ ہیں؟ نہیں جی، میں نے کیا بات کی، میں نے سب کا نہیں کہا، میں نے کہا زیادہ تر جو ہے جو آپ کا ان جو ہمارے ویسٹرن ایریا ہے نا، دیکھیں اگر آپ ان کو مشاہدہ کریں تو وہ ساری کی ساری جتنے بھی انہوں نے آفیسز کھولے ہوئے ہیں نا، تو ہمارے ویسٹ فرنٹیئر کے قریب جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے نا، اس کے قریب کھولے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی ایک ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے، وہ ہوتا ہی ہے کہ کام کے پیچھے نا کچھ ایسے ایکٹیو جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کا کام جو ہوتا ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جس طرح کی ایکٹیویٹی بامبنگ یا جس طرح بھی پاکستان کے اندر بدامنی، سارے تو نہیں ہوتا ہی ہے کہ وہ ڈسکائز وہ بیسیکلی یہ ساری جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں چھپ کے ہوتی ہیں. دکھایا یہ جاتا ہے کہ بھائی یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایکچولی وہ جو ان کے موٹیو ایکچولی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا دشمن ملک ہے جو بھی سمجھتے ہیں. اور ففتھ جنریشن جو وار کا جو ہے یہ بہت بڑا ایک ٹول بن چکا ہے، کیونکہ دیکھیں جتنے بھی اب اس دور میں ڈائریکٹ جنگوں کا دور ختم ہو چکا ہے، اور خاص کر ان ملکوں کے درمیان ڈائریکٹ جنگیں جو کہ اٹامک پاورز ہوں، میزائل پاورز ہوں جو جدید، تو وہ اس طرح کے ملک اگر وہ آپس میں ڈائریکٹلی لڑائی کرتے ہیں نا تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا. تو وہ پھر انڈائریکٹ طریقے جو ہیں اندر سے پولیٹیکلی سورسیں، جس طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو اس طرح کے جو نان ایشوز ہیں ان کو اٹھانا، گڑبڑ پیدا کرنا، ترقی نہ ہونے دینا جو ہے نا، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی قائم رکھنا، دھماکے کرنا تاکہ وہ کمزور رہیں، وہ اسٹرانگ نہ رہیں، وہ ان کے اندر ان کے جو ڈفرینٹ پرابلمز ہیں جو انڈر دی کارپٹ ہیں ان کو اوپر لے کر آنا. اسی طرح جو ایسے لوگ جو کچھ جو ذہنی طور پر ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں، ڈفرینٹ اس گورنمنٹ کے حوالے سے، حکومتوں کے حوالے سے، ملکوں کے حوالے سے مختلف، تو ان کو فنڈنگ کرنا، ان کو ٹریننگ دینا، ان کو ان کی برین واشنگ کرنا، یہ وہ ففتھ جنریشن وار کے ٹولز ہیں جو کہ جو ڈیولپمنٹ کو دکھا کے یا جو فلائی جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں سوشل ورک کو دکھا کر جو اصل میں جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور اگر آپ انالیسس کریں، انالائز کریں تمام جو ان کے جو آفیسز کھولے ہوئے ہیں انہوں نے سو کال، جو سارے کے سارے ہمارے جو فرنٹ جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے اس پر کھولے ہوئے ہیں. تو اس میں ہماری کیونکہ ہماری انٹیلیجنس بھی کام کر رہی ہے تو اس میں کھل کے رپورٹیں بھی آئی اور پکڑے بھی ہیں. جیسے کلبھوشن یادو جو ایران سے آپریٹ کر رہا تھا،
ٹھیک ہے. ایران سے بھی ہمارے بہت زیادہ آپریشن چل رہے تھے, اور پھر یہ افغانستان کے اندر بہت زیادہ ہو رہے تھے, تو دونوں سائڈ سے. تو پھر جس میں پاکستان نے ایران کے, اگر آپ کو یاد ہو 1 سال پہلے اس وقت بھی عمران خان اور جنرل باجوہ کا دورہ ہوا تھا, تو اس وقت انہوں نے ساری چیزیں ایکسپوز کی, تو اس کے بعد جو ہے چیزیں تھوڑی سی ادھر سے بہتر ہونا شروع کی ہوئی. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% جو ہے وہ وہی کام کر رہے ہیں, اصل میں کام وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ہے ہوتا ہے موٹیو جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے. جو یہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر یہ کل کا واقعہ کہ ہمارے جو ہے 13 جوان جو ہیں FC کے وہ شہید ہو گئے. ٹھیک, اویس صاحب آگے بڑھتے ہیں, ہم ترکی اور برطانیہ کی بات کرتے ہیں کہ منگل کے روز برطانیہ اور ترکی کا ایک تجارتی معاہدہ طے پانے جا رہا ہے, اور اس معاہدے کے مطابق ٹیرف فری جو تجارتی انتظامات ہیں وہ ہو سکیں گے, اور دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے وہ مضبوط ہو سکے گی. اویس صاحب آخر ترکی کرنا کیا چاہ رہا ہے, یہ سب معاملہ کیا ہے؟ اچھا, آپ بھی کنفیوز ہیں نا. اصل میں ترکی کا ایک سچویشن پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ خاص ایک لوگوں کی نا جذباتی, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ارطغرل غازی کا بھی پروگرام, تو اب یہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں نا تو لوگ جو ہے اوور ریئیکٹ ہو رہے ہیں. تو ابھی میں اچھا جو سمجھنے والے لوگ ہیں, جو جیو پولیٹکس کے اوپر نظر رکھتے ہیں, جو جیو اسٹریٹجک جو سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے دنیا کے اندر اس پہ نظر رکھتے ہیں, تو ان کے لیے یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے, ڈفرینٹ بات نہیں ہے. دیکھیں سچویشن کیا ہے, اب ترکی کے اوپر جو ہے آپ نے نوٹ کیا تھا کہ ٹرمپ کے اب جب سے یہ نئی گورنمنٹ آنے جا رہی ہے, تو ٹرکی نے اسرائیل کے اندر بھی جو پہلے انہوں نے اپنا سفارتکار جو ہے واپس کیا ہوا تھا, فوراً یک طرفہ طور پر فیصلہ کر کے کیا. تو کیونکہ ٹرکی کے اوپر ایک دن پہلے امریکہ نے جو ہے ٹرمپ کی گورنمنٹ نے سینکشن لگائی, تو اگلے دن اس نے یہ کام کیا, اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں اب اس طرح. تو اس طرح کی اور بھی کئی خبریں آپ کو آئیں گی, تاکہ ٹرکی بھی وہ دیکھنا, وہ بتانا چاہ رہے کہ ٹرکی یہ چاہ رہا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ ہے امریکہ میں جو آ رہی ہے اس میں ہم اس کو میک شور کر سکیں کہ بھئی ہم اس کو بتا سکیں کہ بھئی ہم جو ہے اچھے بچے ہیں, ہم یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ و جدل کرنا چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں دنیا میں امن ہو, تو اس میں رول. تو یہ ایک قسم کا جسچر میرے خیال سے وہ دے رہے ہیں جو ٹرکی کے اپنے جو, کیونکہ ہر ملک جو ہے نا سب سے پہلے اپنے مفاد کو دیکھتا ہے نا. ہم لوگ جو پاکستانی ہیں وہ تھوڑے سے جذباتی بھی ہیں نا, ہم جذبات پہ زیادہ, ہم دماغ سے کام اور دل سے زیادہ سوچتے ہیں نا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کئی تکلیف ہو رہی ہے جو ایک اردوغان کو یا ٹرکی کو ایک لیڈرشپ کا اسلامک امہ کے اندر ایک رول دیکھ رہے تھے, تو ان کے لیے ایک دھچکے آ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جو انٹرسٹ ہیں, جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی بیسٹ انٹرسٹ میں وہ فیصلے کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, میں جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں کہ جس طرح نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں نا, آپ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو UAE نے بھی قبول کر دیا, ایون سعودیہ جو ہے اس کے ساتھ مل رہا ہے چھپ چھپا کے, پاکستان پر انڈائریکٹلی پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھئی جو آپ بھی قبول کر لیں. تو پاکستان نے تو ریزسٹ کر دیا, تو اب وہ اسرائیل نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان ریزسٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے جو ایسے ملک جو ویسے اسرائیل کو قبول کر لیں مسلموں, وہ پاکستان کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے. تو میں نے ہمیشہ بتاتا ہوں کہ پاکستان جو ہے 2 ہی ملک دنیا میں جو وجود میں آئے تھے وہ اپنے نظریے پہ آئے تھے. جو ان کا اپنا نظریہ تھا جیوز کا, وہ اپنے ایک ملک لے کر اپنی جو ان کا جیو کا اپنا آئیڈیالوجی, جوش آئیڈیالوجی تھی, اس کے ذریعے چلائیں گے ملک, وہ لے کر آئے تھے. دوسرا پاکستان جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک نمونہ ہوگا پوری دنیا کے لیے نا اسلامک, تو اسلامک آئیڈیالوجی. تو وہ 2 ایسے ملک تھے جو دنیا میں آئیڈیالوجی کے طور پر. تو اس لیے اسرائیل کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو ان کے لیے جو ہے خطرہ ہمیشہ ان کے سر پر جو کہتے ہیں نا خطرے کی تلوار جو ہے وہ منڈلاتی رہے گی. تو پاکستان کا رول میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ اس کو سعودیہ یا ان ملکوں جتنے بھی کنٹریز بنے ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد زیادہ تر, ہم پاکستان کے وجہ سے, پاکستان بھی دوسری جنگ عظیم میں ہوا لیکن پاکستان کا سینیریو ڈفرینٹ تھا. وہ تو پہلی شروع میں ہی جو خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد وہ ملک بنے نا. پاکستان تو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا نا, جب جو برطانوی راج کمزور ہو گیا ہٹلر کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی. تو جو وہ ملک بنے تھے وہ تو ان کو ایک قسم کے تحفے کے طور پر وہ ملک دیے تھے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے. یہ آپ دیکھ لیں عراق, کویت, یہ سارے UAE, سعودیہ اور جتنے بھی یہ عرب ممالک ہیں, ویسٹ افریقہ یا نارتھ افریقہ, تو یہ تو خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد یہ بنے تھے. پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی, اور اسرائیل, یہ 2 ملک تھے جو ان کے جو برطانوی راج تھا ان کے کمزور ہونے کے بعد دوسری جنگ عظیم میں آیا تھا, بنے تھے. اور دونوں ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز, ایک اسلامک آئیڈیالوجی اور ایک ان کا جیوازم کا جو اپنی آئیڈیالوجی ہے اس کی بنیاد پہ آئے تھے. اس لیے پاکستان کا
قبول کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں, ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے, دل کے سوچنے کے بجائے دماغ سے بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں. ٹرکش جو گورنمنٹ ہے یا ترکی کے ادھر ان کا اپنا ایک ریجن ہے نا, ان کا جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, جیو اسٹریٹجک اپنا انوائرمنٹ ہے, نیٹو کا ابھی تک جو ہے وہ حصہ ہے ترکی. تو یہ ایک جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, اس لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ زیادہ جذباتی ہو کر سوچنے کے بجائے دماغ سے سوچنا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز ایک لیڈرشپ ہے, ٹھیک ہے کچھ اس کے اقدام ہے جو اچھا قدم ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں, کچھ چیزیں وہ اپنے جو مجبوریاں ہیں جو ان کے انٹرسٹ وہ سمجھتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں, تو اس کو اپنے دل پہ زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. پاکستان کو اپنے پاکستان کے مفاد دیکھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا رول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ رول ہے پوری مسلم امہ میں. ٹھیک, ویسے اب کچھ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے جمعیت علماء اسلام کے سابق لیڈر مولانا اجمل قادری نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں اسرائیل بھیجا تھا کچھ آفیشیل مذاکرات کرنے کے لیے. اچھا یہ دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں نا, یہ تو اس طرح کی خبر ہے, وہ شاکنگ نیوز میرے لیے بھی تھی, لیکن مجھے اس چیز کا پہلے سے شک تھا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کیونکہ جب بھی یہ ان کی آپ تقریریں سنتے ہیں نا JUI والوں کی یا یہ نون لیگ والوں کی, تو وہ ٹارگٹ عمران کو کیا کرتے تھے, گورنمنٹ عمران خان کو, یہودیوں کا ایجنٹ, بار بار آپ نے نوٹ کیا. تو اسی وقت جو تھا نا, وہ ہوتا ہے نا جس کے داڑھی میں وہ کہتے ہیں نا تنکا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو مجھے ان پر اسی وقت شک آ رہا تھا, لیکن کوئی اس طرح کی اسٹرانگ کوئی آپ کہتے ہیں نا کوئی اس طرح کا ایویڈنس نہیں تھا. لیکن یہ دیکھیں اب وہ کہ JUI کے جو مولانا صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں, اور وہ ٹویٹ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے مریم نے ٹویٹ بھی کی تھی اس حوالے سے. تو وہ بات وہی ہوئی کہ وہ جو ایکچولی خود وہ ہوتا ہے نا, وہ چور ہوتا ہے نا, چور آوازیں لگانا شروع کرتا ہے, چور نا لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. تو یہ وہ مجھے صورتحال پہلے سی فیل ہو رہی تھی کہ میں سوچتا تھا یار یہ کس طرح کی عمران خان پر بات کر رہے ہیں. وہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, وہ تو اسلام کا جو عظمت رفتہ کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کا دور تھا, پھر کس طرح ان کے اوپر کیا وہ اصول تھے جن کی وجہ سے وہ ٹاپ پہ تھے. وہ ریسرچ کا بتاتا ہے, وہ کہتا ہے آپ تاریخ کو پڑھیں, کیا وجہ تھی کہ پاکستان مسلمان ایک مرتبہ عروج پہ تھے اور پھر وہی زوال کی طرف ہوئی. تاکہ وہ آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ کو اچھائیوں کو پتہ چلے گا, برائیوں کو بھی پتہ چلے گا, اچھائیوں کو پتہ چلے گا, تو ان اچھائیوں کو آپ دوبارہ سے اپنا لیں, اور جو غلط چیزیں تھی برائیاں تو اگر وہ بھی ہیں تو ان کو چھوڑ دیں, آپ دوبارہ عروج کر لیں. تو اصول ہے نا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اصول بنا دیے ہیں, جن کو میں نے ان اصولوں پر جس وقت پر بھی کام کیا نا تو وہ ٹاپ کی اقوام بن گئی, اور جنہوں نے ان اصولوں کو چھوڑا وہ نیچے بن گئی. تو میں ہمیشہ اس حوالے سے کنفیوز تھا, لیکن یہ جو مولانا صاحب اور پھر اس سے پہلے مریم کا جو ٹویٹ ہونا تھا, تو یہ عوام کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ اب ظاہر ہو گیا کہ اصل جو ہے وہ یہودیوں کے ایجنٹ پاکستان کے اندر کون لوگ ہیں جو ڈفرینٹ روپوں میں کام کر رہے ہیں. بالکل. ویسے پاکستان کی ہی سیاست کی بات کرتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ سے ہی لنک کرتے ہیں اس بات کو کہ PDM جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے وہ اراکین کے استعفوں کے متعلق کچھ کنفیوژن کا شکار ہے, اور وہ استعفے اسپیکر اسمبلی کو جمع کروانے کی بجائے سچویشن بن چکی ہے. جی بہت ہی زبردست ایک سچویشن بن گئی ہے. میں تو ہمیشہ آپ کو کہتا تھا, میرے پروگرام سارے آپ اٹھا کر دیکھ لیں, تو میں پہلے ہی مشکوک تھے کہ بھئی یہ استعفے دیں گے, یا لانگ مارچ اگر کر بھی لیں استعفوں تک جو ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ سارے کے سارے استعفے دے دیں گے. اب ہوا یہ کہ وہ ایک جو ہے مانسرہ کے ہیں, وہ مریم کے رشتہ دار بھی ہیں, ان کے بردر ان لا بھی لگتے ہیں, وہ سجاد امان صاحب وہ صفدر کے بھائی ہیں, ایک وہ ہے ان کا استعفیٰ, اور ایک ہمارے ایبٹ آباد کے اندر جو ہمارے MNA کے جو واحد جو 2 نشستیں ہیں ایبٹ آباد کے اندر, ایک جو ہے PTI نے جیتی اور ایک نون لیگ نے جیتی. تو ان کے جو مرتضیٰ عباسی صاحب ہیں, ان کے 2 جو استعفے جو انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے جو احسن اقبال صاحب ہوا ان کو بھیجا تھا, تو وہ استعفے جو ہیں ایکچوئل استعفے جو انہوں نے دیے ہوئے تھے وہ جو ہے قومی اسمبلی کو پہنچ گیا. اور ایک جو ہے ادھر کے جو MPA کی نلوٹھا صاحب ہیں, ان کی بھی ایک استعفیٰ جو ہے جو اسپیکر جو ہے KP, ان کو بھی پہنچ چکا ہے. تو ایک عجیب و غریب سچویشن پڑ گئی ہے. اور ادھر اگر آپ مریم کی بات سنیں, وہ جلسے میں کہہ رہی ہے کہ چاہے وہ آپ نے غلطی سے ہی چلی گئے, آپ نے نہیں بھیجے, دھوکے سے ہی بھیج دیے, لیکن آپ سٹینڈ کریں کہ آپ شہر ہیں, آپ کہہ رہے وہ اب بڑی مزیدار اگر آپ دلچسپ سچویشن بن گیا لوگ عوام کے لیے بھی, عوام کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے
یہ دیکھیں جو حق اور سچ ہوتا ہے نا، کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک بھی، کرائٹیرین کا مطلب بھی یہ ہے کہ حق اور باطل کو جو ہے نا جو مکس کرتے ہیں علیحدہ کر کے ہم نے ایکسپوز کر لینا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پلاننگز یہ کرتے ہیں اور کچھ اللہ کرتا ہے، تو اللہ کی پلاننگ ان سے بہت زیادہ بڑی ہے نا. تو یہ چیزیں وہ خود اب ایسی حرکتیں کرتے ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو اب مریم ان کو کہہ رہی ہیں کہ اب آپ شیئر بن جاؤ، سٹینڈ لو. اور جب مرتضیٰ عباسی سے اور ان سے بات کی جاتی ہے، کل پروگرام تھا ایک، تو ان سے لائیو انٹرویو تھا، ان سے پوچھا کہ آپ نے تو استعفیٰ دے دیا، چاہے غلطی سے دے دیا، لیکن آپ کی لیڈر جو مریم ہے وہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ سٹینڈ لیں، چاہے غلطی سے آپ دے دیں اور جا کر پیش اور کہیں یا یہی ہمارے استعفے ہیں. تو آپ کا کہہ رہا ہے تو وہ اس کو کوئی جواب نہیں دے سکے، آئیں بائیں شائیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو اصل میں وہ بات کہہ رہی ہیں کہ وہ جعلی استعفیٰ نا، تو وہ تو استعفیٰ ہے ہی نہیں نا. تو استعفیٰ اگر دیا ہوتا تو ہم پروٹیکٹ کر دیتے. تو وہ ہم تو یہ تو جعلی، کسی نے جعلی کام کیا. پہلے یہ اس پہ تحقیق ہونا چاہیے کہ ہم نے تو استعفے آپ کو دیے تھے، ادھر کیوں پہنچے. یعنی وہ مریم کی جو بات ہے، جو لیڈر ان کو بتا رہی ہے کہ چاہے بھائی آپ غلطی سے ہی چلے گئے، کسی نے بھیج ہی دی، ہماری طرف سے کسی نے سازش کر کے آپ کو بھیج دیا، آپ سٹینڈ لیں. لیکن وہ جو جنہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں وہ انکار کر رہے ہیں. تو اب تو ہوتا ہی ہے کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب استعفیٰ آتا ہے اسپیکر کے پاس، وہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ آیا یہ آپ نے استعفیٰ دیا، سائن آپ کے. اگر وہ کہتا ہے تو پھر اس کے ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں. تو اگر نہیں ہے تو اگر انکار کر دیں گے تو پھر تو ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے ہوگی ہے استعفوں کے حوالے سے. ایک مذاق میرے خیال سے بنتا جا رہا ہے، اور اگر اسی طرح سے چلتا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے لیے جس طرح اور بہت زیادہ کوئی مطلب خوشی کی باتیں نہیں تھی. پی ڈی ایم کا جو لاہور کا جلسہ تھا، کوئی کامیابی کی باتیں نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ پی ڈی ایم کو بڑا نقصان ہو جائے گا. اور جتنی بھی جماعتیں جو ابھی بھی آپس میں اختلافات، خاص کر پیپلز پارٹی نے تو بالکل انکار کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو استعفیٰ نہیں دیں گے، ہم تو سینٹ میں بھی جو ہے اپنا ووٹ، سینٹ کے اندر بھی شریک ہوں گے، اور اگر ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ اتنا کوئی تابناک پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. ویسے اب ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے جنرل سیکرٹری جو ہیں محمد علی دورانی صاحب، انہوں نے شہباز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے پیر پگھارو صاحب جو ہیں، جن کو سبقت راشدی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، ان کا ایک پیغام ان تک پہنچایا ہے کہ وہ ان سے کہا ہے کہ شہباز شریف سے کہا ہے کہ اسمبلیاں نہ چھوڑیں بلکہ جمہوری نظام کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. جی یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، جس میں وہ جو محمد علی دورانی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مشرف دور میں ان کے وزیر اطلاعات تھے. تو انہوں نے وہ مطلب لوگوں کو جو محمد علی دورانی کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے وہ کن لوگوں کے ساتھ یا کن اداروں کے ساتھ ان کے کنیکشن ہے، یا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ خود سے کر رہے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو ایک امپورٹنٹ بات تھی جس طرح مریم نے کہا کہ رشتہ داروں کو تو نہیں چھوڑتے ملنے کے لیے، اور محمد علی دورانی، تو اس کا مطلب ہے کوئی اہم پیغام ان کی بات چیز ہوئی. انہوں نے ٹریک 2 کی بات کی، لیکن اس میں اگر گورنمنٹ کے حوالے سے بات دیکھیں، گورنمنٹ نے بالکل وہ ڈینائی کر رہی ہے کہ کسی طرح این آر او کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس کے حوالے سے فواد چودھری کا ایک بیان آیا ہے کہ این آر او تو نہیں، لیکن کم از کم جو حالت ہو چکی ہے نا، وہ ہوتا ہے نا کہ جب عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، برے سے برے ناکامیاں، تو اس کو آپ ان کی ناکامیاں یا ان کو بالکل تباہ و برباد ہونا یا نیچے لگنے سے اس کو کہتے ہیں نا، ان کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کچھ ان کے لیے آسانیاں دی ہیں یا بات چیت کی بات، صرف تاکہ وہ، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن نے اپنے آپ کو اس لیول تک گرا لیے کہ اب ہم نہیں چاہتے کہ اس سے بھی زیادہ نیچے برے طریقے سے ایکسپوز ہو جائیں یا اتنے نیچے گر جائیں. تو ایک قسم کا ان کو وہ کہتے ہیں بیل آؤٹ پیکج کے طور پر ان کو ہم نے دعوت دی ہے مذاکرات کی، جسٹ ٹو بیل آؤٹ ٹوٹل اپوزیشن جو کہ اس وقت جو ہے گہری دلدل میں گھس گئی، اور بیل آؤٹ کر کے ان کو نکالنے کی گورنمنٹ کے حوالے سے یہ بات ہے. تو دیکھتے ہیں، لیکن میں گورنمنٹ جو ہے دوسری طرف سے یہ کیٹیگوری کے لیے بتا رہی ہیں، کہہ رہی ہے. ایون عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ اگر کوئی این آر او دے گا بات چیت کر کے تو وہ پاکستان کا بہت بڑا غدار ہوگا. تو اس حوالے سے تو مجھے کوئی پیش رفت این آر او کے حوالے سے تو نہیں لگتی، لیکن فواد چودھری کی جو بات ہے اس کے اوپر جو ہے بندے کا جو ہے نا فوکس زیادہ اس چیز کو ایکسیپٹ
ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بیل آؤٹ پیکج کے طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ سارے مذاکرات گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے جو ہے سٹارٹ کی ہیں اپوزیشن کا. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے فوراً جو عباسی ہیں ہمارے وزیر اعظم جو تھے شاہد خاقان عباسی, ان کو بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی ڈفرینٹ کیسز ہیں LNG کا اور بھی, تو ان کو بھی انہوں نے جو پہلے ECL میں نام تھا تو کیبنٹ میں ان کا نام بھی نکال دیا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو لیکن مستقبل میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جو بات چیت ہے وہ بیسیکلی اپوزیشن کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے, جس طرح فواد چودھری نے ذکر کیا, لیکن آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے اب حکومت نے تو مذاکرات کی دعوت دے دی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو مذاکرات کے لیے جو بندہ جو گئے, محمد علی دورانی صاحب گئے ہیں, انہوں نے پیر جو بیسیکلی جو مسلم لیگ فنکشنل ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کے وہ جنرل سیکرٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں. تو پیر پگاڑو جو ان کے پیر پگاڑا ان کے پریزیڈنٹ ہے, تو ان کا پیغام ہے, تو سب دنیا کو پتہ ہے کہ پیر پگاڑا کے کن فورسز کے ساتھ پاکستان میں لنک ہے نا. تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیشہ اپوزیشن جی بات کر رہی ہوتی ہے. مریم کی, اب مریم تو وہی ہے نا وہ جو کہتی تھی کہ پاکستان تو کیا میری نہیں, لندن تو کیا میری تو پاکستان میں بھی نہیں ہے. اور پھر جب بعد میں انہوں نے 1 ارب کے لگ بھگ جو ہے پراپرٹی پاکستان میں جو ہے انہوں نے کہ اس میں کئی 100 کنال زمین بھی اور بھی جو خریدی ہوئی تھی, تو وہ یعنی 1 ارب روپے کی پراپرٹی انہیں وہ کچھ پراپرٹی لگتی نہیں ہے کہ پاکستان وہ کو, تو ان کی کس بات پہ بندہ یقین کرے. تو وہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ تو وہی بات ہے, وہ شکر کریں گے کہ جو سچویشن ابھی ہو رہی ہے, جس طرح PDM کی سچویشن ہوگی, ایون فضل الرحمان کو اگر آپ دیکھیں ان کی اپنی جماعت کے ساتھ جو سچویشن بنتی جا رہی ہے, تو وہ کوئی اچھی نیوز نہیں تھی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. JUI بھی تقسیم ہونے جا رہی ہے. تو اسی طرح اگر اسی طرح رہا تو نون لیگ بھی, جس طرح عمران خان نے ایک کیا کہ اگر استعفے دیے تو یہ پھر سارے لوگ تو استعفے نہیں دیں گے, تو پھر وہ کیا بنیں گے, وہ کیا کہتے ہیں فارورڈ بلاک بن جائے گا, تو وہ بھی بڑا نقصان ہوگا. تو یہ بات وہی مجھے فواد چودھری والی بات پہ زیادہ وزن لگتا ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ یہ کہا جائے کہ بھائی گورنمنٹ ان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے. اگر گورنمنٹ عمران خان کا نام ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ تو کسی صورت میں بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی بات چیت کرنے میں رضامند نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے اب ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. کل پھر سے ہم آپ کی خدمت میں خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے شام کو 6 بجے سے 7 بجے تک. آپ ہمارا پروگرام ضرور دیکھے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے, اور ہمارے YouTube چینل کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. آپ نے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنا ہے, آپ کے پاس ایک بیل آئیکن آئے گا, اس بیل آئیکن کو کلک کر کے آپ کے پاس 3 آپشنز آئیں گے جن میں سے آپ نے آل کو کلک کرنا ہے, اور آپ کو ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا ہے. کل پھر سے حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ.